الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم والہ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام جیسا دین عطا فرمایا ہے جو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے. کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام والے مبارک دین پر زندگی گزاریں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین وہ دین اسلام ہے. جو دین پر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی. اور جو دین سے ہٹے گا، دین چھوڑے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. چاہے اس کے پاس مال دولت ہو، زمین جاگیر ہو، حکومت ہو، دنیا کے اسباب اور وسائل ہوں، اور سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کا حکم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں ہے، تو پھر وہ زندگی ناکامی کی طرف جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما اور ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے ہر انسان کے لیے دین کا سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. جو آدمی سیکھے گا وہ چلے گا، جو دین سیکھے گا وہ دین پر چلے گا. دین سیکھا ہی نہیں ہے تو آدمی کو مشکل لگے گا. ایک آدمی نے گاڑی چلانا سیکھا ہے تو اس کے لیے آسان ہے. رات کے 12 بجے اس کو کہو کہ بھائی چلو ہم کو لے چلو تو لے چلے گا. وہ گلی سے گزرنے کو کہو تو گزار لے گا، بازار میں جانے کو کہو تو لے جائے گا، ہائی وے پر چلانے کو کہو تو چلائے گا. جہاں جانے کو کہیں گے وہ چلا لے گا. لیکن اگر گاڑی چلانا سیکھا نہیں ہے تو وہ آدمی دن کے اجالے میں بھی نہیں چلائے گا. گلی بازار میں کیا چلا لے، میدان میں بھی نہیں چلا سکے. اس کے لیے مشکل ہے یہ کام. ایسے جن بندوں نے دین پر چلنا سیکھا ہے ان کے لیے دین بہت آسان ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی یاد میں لگنا، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنا، ایک ایک امر ان کے لیے آسان ہے. اور جنہوں نے سیکھا نہیں ابھی تک تو ان کے لیے مشکل ہے. 5 وقت کی نماز بھی مشکل ہے. رمضان آوے تو روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے. گرمی سے ڈرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے.
روزہ رکھنے کی مشق نہیں کی انہوں نے، اور روزہ رکھنے پر جو اجر ثواب ہے اس کا یقین نہیں ہے۔ بھائی ابھی بند نہیں ہوا رفیق، ابھی سب کھلا ہوا ہے، جلدی سے بھیجو، یہ آخری مجلس سے 2 گھنٹے میں اجتماع پورا ہو جائے گا اور پورے مجمع کا وقت برباد ہو رہا ہے وہاں۔ وہ تو وہی کا کوئی آدمی ہوگا۔ کون سا نمبر ہے بھائی؟ 173 نمبر کی جو گاڑی رکھی ہے پیچھے کسی نے ہٹاوے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی اس سے، ماروتی وان ہے کسی کی۔ تو دین پر چلنا آدمی سیکھے گا تو آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو مبارک محنت ہے تبلیغ کی، یہ اس کی محنت ہے کہ ہر آدمی دین کے اس مبارک کام میں لگ کر اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھے، کلمے کی مشق کرے، نماز کی مشق کرے، علم حاصل کرنے کی مشق کریں، اللہ کے دھیان کی مشق کریں، اپنے اخلاق کو اچھے کرنے کی مشق کریں، اپنے اندر سے اغراض نکال کر اللہ کے لیے عبادت کرنے کی اور اللہ کے لیے عمل کرنے کی مشق کریں، جان مال کی دنیا کی محبت نکال کر اللہ کے نام پر اس کو لگانے کی مشق کریں۔ یہ اس کی محنت ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس طرح سے اجتماع کے عنوان پر جوڑا جاتا ہے، جماعتوں میں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے نکالا جاتا ہے، اور اپنے اپنے مقام پر کچھ اعمال بتاتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے دین کی طلب پیدا کریں، اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کریں، اور دوسرے اللہ کے بندوں کو دین کی طلب ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ان کو بھی تیار کریں کہ وہ بھی راہ خدا میں نکل کر اپنے دین کی طلب پیدا کریں، دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہ ایک پورا کام ہے، خالی دوڑ بھاگ نہیں، اور یہ ہم سب کی اور پوری انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، دین پر چلنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے دین اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دین پر چل کے بتایا، نماز پڑھ کے بتایا، قیام، رکوع، سجدہ جو ہم کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ روزہ رکھ کر آپ نے بتایا کہ اس طرح روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ، اور ان سارے کاموں کے فائدے بتائے۔ اس پر بڑے بڑے فائدے ہیں، ایمان لانے کا بڑا فائدہ ہے، ایمان لانے کا بڑا فائدہ ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہمارے دین میں ایک اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ ایک ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس بات کا یقین کرنا اور موقع بموقع اسی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اسی کی عبادت کرنا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر آگے ہیں، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، کہ ہم آپ ہی کی یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد دینے والا وہی ہے، کام بنانے والا وہی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے دعا مانگی،
اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے اللہ ہی کی عبادت کی، ایک اللہ کی عبادت۔ یہ بنیادی سبق ہے ہمارا۔ جب حاجت ضرورت پیش آئیں گی تو اللہ سے مانگیں گے، وہ ہمارا رب ہے، کیوں اس سے مانگیں گے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی کے پاس لوٹ کر سب کو جانا ہے، کسی کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ یہاں کوئی رہنے والا چاہے کتنی بھی رہنے کی کوشش کرے، اتنا پکا گھر بناوے اور کتنے بھی بڑے ڈاکٹر سے علاج کراوے اور کتنی خوراک کھا لے آدمی، یہاں کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا، بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا، تو لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی اللہ سے مانگنا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، ہاں وہی اسی نے موسم سازگار بنایا ہے کہ ہم آرام سے جی سکتے ہیں، ہوا چلتی ہے اور سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن میں سے رات، رات میں سے دن ہوتی ہے، یہ سارا کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ کر رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن سے، دن کو رات سے بدلتا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ اس پر ہمیں یقین کرنا اسی اللہ پر جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، رات میں سے دن نکال دیتا ہے اور دن میں سے رات ہو جاتی ہے، کتنا بڑا کام کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، یہ کوئی کر سکتا ہے کہ دن ہو اس کو رات میں بدل دے، سورج کو 10 منٹ پہلے کوئی غروب کر دے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ سب کو اپنا نظام سورج کے طلوع غروب کے تابع کرنا پڑا، پوری دنیا کے سارے ملکوں کو، ساری حکومتوں کو، سب کو۔ کوئی 10 منٹ پہلے نہیں نکال سکتا، اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو روزانہ لڑائی ہوتی، کوئی ملک والے 10 منٹ پہلے نکال لاتے ہیں، کوئی 10 منٹ دیر کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں سب رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کچھ اختیار ہم کو دیے، آزمائش کے لیے دیے، امتحان کے واسطے دیے، چھوٹے چھوٹے کچھ اختیار دیے۔ کہ کسانوں کو کہا کہ تم زمین میں غلہ ڈالو، پھر اس کی چاکری کرو، تو ہم اس میں سے کھیتی نہیں کریں۔ اللہ چاہتا تو براہ راست آسمان سے غلہ برسا سکتا تھا، گیہوں، چاول، زیرہ سب آسمان سے برستا، لیکن ہم کو آزما رہا ہے اس کھیتی میں، کسانوں کو، کہ کھیتی میں لگ کر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آزما رہا ہے، اور یقین اپنی زمینوں پر ہے کہ اللہ پر ہے، یقین اپنی دکانوں پر ہے کہ اللہ کی ذات پر ہے، یقین اپنے بازوؤں پر ہے کہ اللہ پر ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہم کو اختیار دیا، تو اس میں جو فرما بردار ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کو بولتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، جس اللہ سے نبیوں نے مدد مانگی، جس اللہ سے ولیوں نے مدد مانگی، کہ وہی دینے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ جتنا اندر مضبوط ہوگا اتنا انسان دنیا میں خوشحال ہوگا، جتنا ایمان اندر قوی ہوگا۔ خوشحالی مال دولت کے ساتھ نہیں، اور خوشحالی جو ہے زمین جاگیر کے ساتھ نہیں ہے، ہاں خوشحالی اگر مال دولت زمین جاگیر کے ساتھ آدمی کے پاس ایمان و عمل ہے تو وہ آدمی خوشحال ہوگا۔ اس لیے تبلیغ کے اس کام میں ہر مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بناؤ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں،
رحمت للعالمین ہیں. آپ زندگی گزارنے کا ایک مبارک طریقہ لے کر آئے ہیں. اس مبارک طریقے پر زندگی گزار. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، شہری دیہاتی، سب ایک امت ہیں. سب ایک امت ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. آپ کے رنگ میں ہم نظر آئیں گے. ہاں، ہم اپنی قوم کے بعد میں ہیں، پہلے اللہ رسول کے ہیں. اپنے ماں باپ کے اولاد بعد میں ہیں، پہلے کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اپنے بھائیوں کے بھائی بعد میں ہیں، پہلے اللہ کے بندے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. وہ رشتہ ہم بھول گئے ہیں. وہ رشتہ بھول گئے، اس لیے قوم میں، سماج میں، گاؤں میں اور زبان میں بٹ گئے. حالانکہ ہمارا رشتہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ کے بندے ہونے کے ناطے. سب بھائی آپس میں، چاہے اس گاؤں میں رہتے ہو، اس گاؤں میں رہتے ہو، اس ضلع میں رہتے ہو، اس ضلع میں رہتے ہو، کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. سب کا اللہ ایک ہے اور سب کے رسول ایک ہی ہے. امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں. ہم آپ کے امتی ہیں. یہ ہمارا رشتہ ہے اللہ کے بندے ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا. بندے ہونے کے ناطے ہمیں بندگی سیکھنی ہے. بندگی سیکھنی، اور بندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. آپ نے بندگی سکھائی کہ بندگی کیسے کرنی. ہاں، اس میں اہم ترین بندگی کا جو رکن ہے وہ نماز ہے. سب سے اہم عبادت ایمان کے بعد، ایمان کے بعد سب سے اہم نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. اپنے عمل سے بھی بتایا کہ آپ نے زندگی پر کبھی نماز نہیں چھوڑی، پوری زندگی میں. اور نماز باجماعت ادا کی. کیسے ادا کی؟ باجماعت نماز ادا کی، مسجد میں ادا کی. ہاں، یہ بہت بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز باجماعت ادا کی جائے. نفس نماز تو فرض ہے سب کے اوپر. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر دن بھر میں کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ جو بندہ بندی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا. اور جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے لیے کوئی جوابداری نہیں. اور جو پابندی کرے اس کے لیے کون جوابداری لے رہا ہے؟ اللہ خود جوابداری لے رہا کہ میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں. ایک اہم ترین عبادت ہے. اس عبادت کو بھی سیکھنا. ہاں، عبادتوں میں ایک تو اس عبادت کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے، اس کے ظاہر سے. جیسے نماز میں نماز کا ظاہر ہے قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، جلسہ، ایسے ایک نماز کا باطن. جیسے انسان کا ظاہر ہے اس کے ہاتھ، پیر، سر، آنکھیں، کان، ناک، زبان، دانت سب ہے، ایسے اس کے اندر ایک روح ہے. کیا ہے؟ بولو نا بھائی. اندر ایک روح ہے. روح جب تک ہے وہاں تک یہ سب زندہ ہے، اور روح نکل جاوے تو آپ میت، مردہ ہو گیا. نماز کا ظاہر ہے یہ رکوع، سجدے وغیرہ. ایسے نماز کے اندر کا خشوع ہے کہ اللہ کی طرف دھیان توجہ ہو. اللہ کی طرف دھیان توجہ کے ساتھ آدمی نماز. تو ہم نماز کو پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن وہ ہماری نماز کا ایک ظاہر ہے کہ ہم رکوع سجدے کرتے ہیں، لیکن اندر کا دھیان پیدا ہو اس کے لیے اس کی ایک مشق ہے، اس پر ایک محنت ہے.
کہ نماز میں خشوع پیدا ہو. جماعت میں نکل کر دوسری محنت اس پر کرنی کہ اپنی نماز بنانی ہے. ظاہری ارکان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، رکوع، سجدہ، قاعدہ، جلسہ کیسے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ معلوم کرنا ہے. ہاں، کھیل کود کے بھی اصول آداب ہیں. ارے ہوتے نا کھیل کھیلتے ہیں بچے، تو اس کے بھی اصول آداب ہوتے ہیں، اور بچے بھی ان اصول آداب کی رعایت کرتے ہیں. کھیل کے بھی، کھیتی کرنی ہے تو کھیتی باڑی کے بھی اصول آداب ہیں. کیسے ہی دانے ڈال دیتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کھیتی کرنے کا کوئی اصول آداب ہے نہیں. اس اصول آداب سے کھیتی کریں گے تو کھیتی ہوگی. کوئی بہت بڑا سمجھدار آ گیا، بہت پڑھ لکھ کر آیا کہیں سے، اور وہ اپنے والد سے کہے تم خامخواہ کا اتنا تھکتے ہو، زمین میں سے غلہ تو نکلتا ہے. اتنی ساری ایکڑوں میں کھیتی کرنے کے بجائے اتنے دانے اگر اپنے چند بیگھوں میں ڈال دیں، ایک گڑھا کھودے بہت بڑا، اور اس میں ساری بوریاں رکھ دیں اندر، اور اس میں ساری کھاتر کی بوریاں بھی رکھ دیں، اور اوپر سے بند کر کے کنویں کا پانی اندر چالو کر دیں، تو کھیتی ہوگی؟ ارے بولو نا بھائی، ارے کھیتی ہوگی؟ یہ سارا برباد ہو جائے گا. کہ یہاں عقل سے کام نہیں چلے گا. کس سے کام چلے گا؟ روایتی جو طریقہ ہے اس سے کام چلے گا کہ پوری زمین کو ہموار کرنا ہوگا، اور پھر زمین میں بیج ڈالنا ہوگا، اور پھر اس کو کھاد دینا ہوگا، پھر موقع بہ موقع اس کو پانی ڈالیں گے تو ایک ایک کاپر پھوٹے ایک ساتھ نہیں نکلے گا، یہاں سے ایک، یہاں سے ایک، یہاں سے ایک، ایسے اور پورے کھیت میں پھر دھیرے 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 وہ بڑھے گا. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے گزریں گے کہ وہ اچھی طرح پک کر تیار ہوگا. اور اب وہ کھیتی تیار ہوئی تب اس میں سے غلہ اناج باہر آئے گا. یہ طریقہ ہے. ایسے دین کے ہر عمل کا ایک طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ نے آپ سے سیکھا، وضو کرنا سیکھا، نماز پڑھنا سیکھا، روزہ رکھنا آپ سے سیکھا، راستے چلنا سیکھا، شادی کرنا سیکھا، بچے پالنا سیکھا. تو وہ جو طریقہ ہے اس کو دین کہتے ہیں. اور جو اس طریقے پر جیے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو، وہ نفع اٹھائے گا اپنی بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے، اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے. اور جو اس طریقے کا پابند رہا اور اپنے نفس اور چاہت پر چلتا رہا، یا اپنی قوم سماج کے جو وہ طریقے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، ان طریقوں پر چلتا رہا، وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اس کی برباد ہو جائے گی اور ہمیشہ پچھتائے گا. اس لیے اس راستے میں نکل کر ایک احساس پیدا کرنا، ایک تمیز کرنی ہے کہ دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، علم کیا ہے، جہالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے. اس کی تمیز آئے گی دھیرے دھیرے. اس لیے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اپنے دین کو. پھر جب سمجھ کر اس کو سیکھیں گے اور عمل کریں گے تو پھر نماز روزے میں اور اللہ کی یاد میں، اس کے کلام کی تلاوت میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا میں نصیب ہوگا. اس لیے فضائل اعمال میں آپ نے فضائل نماز میں صحابہ کے، بزرگوں کے قصے سنے ہوں گے کہ وہ رات رات پر نماز پڑھتے تھے. ان کو نماز میں مزہ آتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر تیر لگا ان کی ران میں. جب اس کو نکالتے تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی. اس زمانے میں آپریشن تھیٹر تو تھے نہیں، سارا علاج گھر میں ہی ہو جاتا تھا. ارے پہلے 50 سال پہلے کسی کا سر پھوٹ گیا تو دواخانے جاتا تھا، ہاتھ ٹوٹ گیا دواخانے جاتا، دواخانہ ہی نہیں تھا. تو یہ تو 1400-1450 سال پہلے کی بات. گھر میں علاج ہوتے تھے. تیل لگ گیا، نکال دیا، اس زخم پر کوئی پٹی وٹی لگا دی. تو وہ نکالتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی.
زیادہ درد ہوتا تو نکال نہیں پائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں نا پھر نکالتے ہیں. جب نماز میں مشغول تو وہ نماز میں جب مشغول ہوئے تو ان کا تیر نکال لیا. نماز کے بعد پوچھنے لگے کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ بولے وہ تو ہم نکال چکے. نماز میں مشغول ہو گئے. آدمی جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو بہت سی چیز، جیسے آج کل موبائل میں مشغول ہوتا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ارے ہوتا نا باٹا لڑکے باہر بیٹھے ہوتے موبائل میں اچھی طرح مشغول تھا اور اس کی بائک لے کے کوئی چلا گیا وہاں سے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے. 1 لاکھ روپے کی بائک لے کے کوئی چلا گیا، ایسا مشغول تھا. ٹرین میں بسوں میں ایسا ہوتا ہے بہت کا کہ موبائل میں مشغول رہے، کوئی بیگ لے کے چلا گیا اور اس کو پتہ بھی نہ رہا. موبائل میں مشغول تھا اور بچہ کہیں چھوٹ گیا، بچہ چھوڑ کے آ گیا. تو ایسے انہماک ہو جاتا ہے چیزوں میں. ایسے ہی پھر اللہ کی عبادت اطاعت میں وہ مزہ ہے جو ان چیزوں میں نہیں، لیکن ہم نے اس کی مشق نہیں کی. ابھی کھیل کود کی مشق کی ہے اور دنیا کی چیزوں میں لگنے کی لایانی کرنے کی مشق کی ہے تو اس میں مزہ آتا ہے. اس لیے اس راستے میں نکل کر نماز پڑھنا سیکھنا ہے، اس کا ظاہر بھی بنانا ہے. وضو کرنے کا طریقہ، قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، اور پھر اندر جو قرآن شریف پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور سورتیں. کل ہلکے لگے ہوں گے، کل ہلکے لگے نا تو پتہ چلا ہوگا بہت سو کو کہ کتنا قرآن صحیح ہے. قرآن صحیح نہیں تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ قرآن شریف صحیح ہے تو نماز کیسے صحیح ہو؟ کیونکہ نماز میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ اور تھوڑا سا قرآن شریف کی چند آیتیں ہر رکعت میں پڑھنی ہے. تو اتنا قرآن شریف صحیح کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں تو مکتب چلے جائیں گے، لیکن اب بڑی عمر ہو گئے تو مکتب تو جاتے نہیں ہیں. اس لیے بہت سے لوگ اس کام کو چلتا پھرتا مدرسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. یہاں نکل کر کلمہ سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے، قرآن کی صورتیں سیکھیں گے، التحیات دعائے قنوت سیکھیں گے، ناظرہ قرآن شریف پڑھنا سیکھتے ہیں. جو مکتب میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ تقریباً وہ چیزیں جماعت میں نکل کر اس کی سیکھنے سکھانے کی مشق ہے. تو وہ جماعت میں نکل کر سے. اور بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم قرآن نہیں پڑھے تھے، جماعت میں نکل کر سیکھا. نماز نہیں پڑھتے تھے، جماعت میں نکل کر ہم نے سیکھا. التحیات دعائے قنوت ہم کو یاد نہیں تھی، جماعت میں نکل کر سیکھا. تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ایک آسان محنت ہو گئی کہ جماعت میں نکل کر 10 12 15 آدمی ہیں، ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک ساتھ تعلیم میں بیٹھیں گے، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، اور ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر کے ایک دوسروں کو دین سکھائیں گے. جو خیر خواہی ہے، ایک خیر خواہی ہے جسم کی راحت پہنچانے کی، پانی پلانا، کھانا کھلانا، آرام کروانا، راحت دینا، دوا دارو کروانا، یہ بھی خیر خواہی. اس کا بھی ہمارے دین میں حکم ہے کہ ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، غریب کو مدد کریں، بھوکے کو کھانا کھلاویں، پیاسے کو پانی پلاویں، بیمار کا علاج کراویں، بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کریں، مسافر کو راستہ بتاویں، اس کو ٹھکانہ دیں. اس خیر خواہی کا تعلق جسم سے ہے، دنیا کی ضرورتوں سے ہے. اور ایک خیر خواہی ہے کہ ایک دوسروں کو دین سکھانا، ایک دوسروں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، دعوت دینا، ایمان سکھانا، نماز سکھانا، اخلاق سکھانا، آخرت کی فکر دلانا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا. یہ خیر خواہی ہے اس جماعت کے کام میں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ آپس میں ایمان والے ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائیوں کی طرف بلاویں، برائیوں سے روکیں، ایک دوسروں کو دین سکھاویں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی، دین سکھایا، ایمان سکھایا، نماز سکھائی، علم پڑھایا، اور اپنی امت کے ساتھ آپ نے خیر خواہی.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، وہی آپ کا آخری حج، حجۃ الوداع کہتے اس حج میں میدان عرفات میں حضور علیہ السلام نے اپنی پوری امت جو اس وقت موجود تھی وہاں، ان کے سامنے ان سے پوچھا، هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے دین پہنچا دیا. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا آپ نے ہم تک پہنچایا، اور آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی. جو امانت ہے، دین ایک امانت ہے، دین ایک امانت ہے، دین کا ہر عمل امانت ہے. جیسے کوئی آدمی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے 100 روپے، تو اس کو کتنے لوٹانے کے؟ بولو نا بھائی، وہی 100 تو اس کی امانت ہے. 100 لوٹانے کے، وہی لوٹانے کی، اس کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے. یہ ان کا رکھا ہوا ہے. کسی نے ہمارے پاس کپڑا رکھا ہے تو اس کو کیا لوٹانے کا؟ بولو بھائی، کہ اس کو اسی طرح سے رکھنے کا جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے حفاظت. جب وہ مانگے اس کو وہی دے دے، بھائی آپ کی امانت. اس لیے لوگ امانت کو برابر پیک کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، بھائی امانت کہ وہی لوٹا دینا ہے. تو حضور علیہ السلام نے دین کی امانت پہنچائی، جیسے آپ پر اتارا ویسا ہم کو دیا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے امانت کا حق ادا کیا اور آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی. یہ خیر خواہی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ، ایک دوسروں کی بھلائی چاہنا، دین سکھانا، خیر کی طرف بلانا، خیر کے کاموں میں مدد کرنا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امر پر اللہ کو بھی گواہ بنایا اس وقت کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے کام پورا کر دیا، میں نے کام پورا کر دیا. 3 بار کہا اللہم اشہد، کہ اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اور پھر اب جو موجود لوگ تھے ان سے کہا، اب جو تم حاضر ہو وہ غائبین تک اس کو پہنچا دیں. جو موجود ہو کس کو پہنچا دیں؟ غائبین. اور یہ کہا کہ کوئی آدمی ایک بات بھی جانتا ہے تو وہ بھی میری طرف سے پہنچا. ایک بات جانتا ہے وہ بھی پہنچا. اس پہنچانے کو عام کر دیا، ایک دوسروں کو سکھاویں. تو یہاں راہ خدا میں نکل کر ہمیں اپنا دین سیکھنا، اس میں بڑی عبادت نماز سیکھنی ہے، قرآن شریف کی صورتیں سیکھنی ہے. قرآن شریف کی صورتیں ایک ایک آیت کر کے صورتیں صحیح کریں. سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھی، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت. 7 آیتیں ہیں پوری سورہ فاتحہ. ایک ایک آیت اگر روزانہ ایک آیت صحیح کریں گے تو 7 دن میں سورہ فاتحہ پوری ہو جائے گی. لیکن اس کو تجوید سے پڑھنا، اس لیے کہ قرآن شریف کو تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ہاں عربی میں ہے قرآن تو اس کو عربی میں پڑھنا ہے، گجراتی میں نہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ بولو نا بھائی، عربی میں پڑھنا تو اس کا تلفظ عربی زبان میں. ہاں، اور چھوٹی آئے تو اس کو ہا بولتے ہیں. ایک ہا ہے، ہا ہے، زا ہے، زال ہے، عین ہے، حمزہ ہے. تو اس کی تجوید ہے، اس کو نکالنے کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ حرف کہاں سے نکلتا ہے. مشکل کام نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ارے پڑھتے نہیں تو بڑی عمر کا آدمی نہیں پڑھ سکتا. لیکن شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، ذرا عمر ہوگا کہ مجھے آتا نہیں. کوشش کتنی کی، بائک چلانا نہیں آتا تھا، کوشش کر کے سیکھ لیا. کار چلانا نہیں آتا تھا، مہینہ 2 مہینے کوشش کی، پھر 2-4 مہینے پریکٹس کی، آ گیا. موبائل پکڑنا بھی نہیں آتا تھا، الٹا پکڑتے تھے جب آیا نیا. ایسا ہی تھا نا بھائی کہ پکڑنا بھی نہیں آیا. اب اس کے انجینئر بن گئے. اکثر 6 مہینے 8 مہینے سال میں جو ہے اس کے سافٹ ویئر انجینئر بن گئے. گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ لیا سب. اور جہاں قرآن نماز سیکھنے کی بات آتی ہے تو آدمی کہتا ہے، دھیرے سے کہتا ہے مجھے نہیں آتا، میں نے بہت کوشش کی، نہیں چڑھتا میری زبان. یہ عذر چلے گا نہیں قیامت میں.
اللہ کہے گا ہم نے تم کو زبان دی تھی، منہ دیا تھا اور علم سکھانے والے دیے تھے، ایک ماحول بنایا تھا اس کا، اور نہیں آتا یہ عذر چلے گا نہیں، اس پر محنت کرنی ہے۔ اس لیے جو راہ خدا میں اس وقت جا رہے ہیں وہ وہاں پر اس کی کوشش کریں گے کہ اپنا قرآن صحیح کریں، اپنی نماز صحیح کریں، اپنا دین سیکھیں، کھانے پینے کا طریقہ سیکھیں، سونے جاگنے کا طریقہ سیکھیں۔ ہاں، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، دین میں سیکھنا سکھانا ہے، ہاں ساری چیزوں کا۔ اصل تو یہ تھا کہ گھروں میں ایسا ماحول ہوتا، ایک ایک مسلمان کے گھر میں ایمان کا، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے دیگر افراد کو ان کو سکھانے کا ایک ماحول ہوتا۔ لیکن ہماری غفلت سے وہ ماحول نہیں بنا، اس پر ہم توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری بھول ہوئی ہے، ہاں ہماری چوک ہوئی ہے۔ بے پڑھے باپ دادا وہ پچھتاتے ہیں کہ یار ہم پڑھے نہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیے ان کو ہائی اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، اور روز کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھے تم پڑھ لو، ہم تو نہیں پڑھے تم پڑھو، ہم نہیں پڑھے اس لیے کھیتی کرتے ہیں، اور تم پڑھ کے نوکری کرنا، ایسا ہی کہتے ہیں کہ اب تم پڑھ کے نوکری کرنا، کیونکہ نوکری میں کامیابی سمجھی ہے۔ حالانکہ کامیابی نہ کھیتی میں ہے نہ نوکری میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے، کہ اگر کھیتی میں اللہ کا حکم پورا ہوگا تو اللہ کھیتی میں کامیاب کر دے گا، اور اگر نوکری میں خدا کا حکم ٹوٹے گا تو اللہ وہاں ناکام کر دے گا۔ کامیابی نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم میں ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو ہماری ذات سے۔ اس لیے حکم پورا کرنے کا طریقہ ہے کہ گھر میں نماز قائم ہو، 5 وقت کی نماز ہو، نماز کے ذریعے سے روزیوں کی تنگی دور ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، خیر کے دہانے کھلتے ہیں، اللہ سے ایک تعلق قوی ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ حدیث میں ہے المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ صبح فجر میں باتیں کی، پھر ظہر میں باتیں کی، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں۔ اب جو آدمی 5 وقت اللہ سے باتیں کرے گا کیا اس کو روزی نہیں دے گا؟ وہ بولو نا بھائی، روزانہ 5 وقت بلاتا ہے، اب اس کی باتیں سنتا ہے، وہ اللہ اس کے سارے کام کرے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ نماز پڑھنی، اس لیے نماز کو بھی سیکھنا ہے، اور نماز کے ذریعے سے کام بنیں گے اس کا یقین بھی سیکھنا ہے کہ اللہ کام بنا دے گا۔ اس راستے میں اس کی مشق کرنی۔ ایسے ہی زندگی کے آداب سیکھنے ہیں، سونے جاگنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو سیکھنا سکھانا ہے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اس کی ہم دوسروں کو دعوت دیں گے، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی، اللہ کے نام پر جان اور مال لگانے کی، دوسروں کو اس کی خوب دعوت دینی ہے، ہاں جم کر دعوت دینی، یہی باتیں کرنی ہے۔ ہاں زائد باتوں میں ایران توران میں اپنا وقت برباد نہ کرے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں کہ آدمی باتیں کرتا رہے، ایران توران کی باتیں، کھیل کود کی باتیں، کام کاج کی ضروری باتیں کرنے میں حرج نہیں ہے، ضرورت کی بات۔ ایک آدمی ہے ضرورت کے وقت صبح کھاتا ہے، دوپہر کو کھاتا ہے، شام، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس کو کھانا چاہیے، نہ کھاوے تو اس کو کہنا چاہیے کہ کھاؤ۔ لیکن آدمی صبح سے لے کر شام تک کھاتا ہی رہتا ہے تو اس کو کیا کرو گے؟ ہاں بولو نا بھائی، ارے کیا کرو گے آپ کہ اس کا علاج کراؤ بھائی، کیا ہے یہ؟ ایک آدمی صبح دوپہر شام 3 وقت استنجے میں جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تندرستی ہے، تندرستی ہے کہ بھائی صبح استنجا کر لیا، دوپہر میں پیشاب کر لیا، شام کو پیشاب کر لیا، تندرستی ہے۔ لیکن ایک صبح سے شام تک بندر ہی بیٹھا رہتا ہے تو کیا کرو؟ بولو نا بھائی، ارے اس کا کیا کرنا چاہیے کہ بہت اچھا ہے، بہت ہیلتھی آدمی ہے، تندرست ہے، یہ ایسا کہو گے؟ ایسے ایک تو ضرورت کی کچھ باتیں ہیں کہ بھائی کاروبار آدمی کرتا ہے، کاروبار کی تھوڑی بہت باتیں، اس کی باتیں کر لیں۔
اور ایک آدمی صبح سے شام تک باتیں کرتا رہتا ہے، کبھی کھانے کی، کبھی پینے کی، کبھی سونے کی، کبھی اس کی، کبھی سیاست کی، کبھی کھیل کود کی، یہ بیماری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اللہ نے صبح شام اپنی یاد کرنے کو کہا کہ صبح شام اللہ کی یاد کرو، فسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ زندگی اس کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے زندگی۔ اس لیے راہ خدا میں نکل کر ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور اس کی دعوت دینی۔ دعوت دینے کے لیے 5 قسم کے گشت ہیں، الگ الگ طریقے ہیں اس کے، تاکہ ہم سب لوگوں تک پہنچ جائیں، سب تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے طریقہ ہے یہ، گشت کریں۔ اس لیے جس بستی میں جماعت جاوے اپنا سامان ایک طرف لگا دے مسجد میں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، مسجد کا ادب کرے۔ ہاں، مسجد کا حق ہے کہ اس کا ادب کرے، مسجد میں باتیں نہ کرے۔ مسجد باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جو ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے نا پہلے سے، جمعہ کے دن مسجد کے باہر حوض پر، وضو خانے پر، چوک میں بات، یہ اسی کا یہ اثر ہے اجتماع پر بھی، کہ ابھی مجلس کتنی دیر لگی جوڑنے، حالانکہ 8 بجے سے فارغ ہو گئے تھے سبھی، اور سب سمجھدار ہیں، تو لوگ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے، وہاں بے مقصد لگ گئے تھے۔ جو چیزیں روزانہ محلے بستی میں ملتی ہیں وہ چیزیں یہاں خرید رہے تھے، روزانہ سب جگہ ملتی ہے، اور ابھی تو آن لائن ملتی ہے، گھر بیٹھے آتی ہے۔ اتنا قیمتی وقت، کیونکہ پہلے سے ہم عادی نہیں ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اتنا قیمتی وقت 2 دن فارغ ہو کر آئے تھے آپ، تو وہ غلط عادت ختم کرنی۔ ہاں، مسجد کا ادب کرنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، مسجد کا بھی ادب ہے اور شاعر کا بھی ادب ہے۔ ہاں، اذان ہو تو اس وقت باتیں نہیں ہوتی، اذان کا ادب کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس وقت خود بھی خاموش رہے، جواب دے، بچوں کو بھی عادی بنا۔ ابھی جماعت میں جا رہے ہیں تو وہاں مسجد کا ادب کریں، سامان ایک طرف رکھتے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ مسافر ہیں اس لیے مسجد میں ٹھہرتے، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے، ورنہ مسجد تو عبادت کے لیے ہے، تعلیم و تعلم کے لیے ہے، ذکر کے واسطے، مسجد تو اس کے لیے ہے۔ لیکن معتکف ہے تو اس کے لیے ٹھہرنے کی اجازت ہے کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہر جائے۔ وقت پر مسجد میں کپڑا، موٹا کپڑا بچھا کر آرام کر، ایک طرف سوئے، ادب احترام کے ساتھ۔ ہاں، اس کو بازار میں بنا، مسجد کا ادب کرے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مشورہ کرے۔ سارے ساتھی مل جل کر بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنا سیکھیں۔ ابھی ہم نے سوچنا نہیں سیکھا، اس لیے ہر ایک پتہ نہیں کیا سوچتا ہے۔ 10 آدمیوں کو بٹھا کر پوچھیں، ہر ایک کی رائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، کیونکہ سوچنا سکھانے کا ہم کو کیا سوچنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے ہم کو، کہ ہم کو اپنے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین کیسے مکمل ہو، ہمارا دین کیسے مکمل ہو، ہمارا اللہ سے کیسے تعلق پیدا ہو، جو دین ہمارا ابھی نہیں سیکھا ہے وہ ہم کیسے سیکھیں، اور امت میں دین کیسے زندہ ہو۔ یہ سوچنے کی چیزیں، یہ مشورہ ایک مشق ہے، چاہے مسجد میں روزانہ ہوتا ہے، مسجد میں روزانہ مشورہ ہوتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہاں، ایک سوچنے کی مشق ہے کہ ہم دین کو سوچنے والے بنے تو دھیرے 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 ہماری سوچ میں ترقی ہوگی، ورنہ لایانی سوچتے رہیں گے، گناہوں کی سوچیں گے۔ اس لیے سو بیٹھے مل جل کر اور سوچیں کہ پورا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے اور پوری امت میں پورا دین کیسے زندہ ہو۔ مل جل کر بیٹھیں، سوچیں، جیسے اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا ایسے اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ کیسے نکلیں، اس کو سوچیں۔ پھر 2-2 3-3 کی جماعتیں بنائیں، ہاں 2-2 3-3 ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر جس بستی میں ہم گئے ہیں، جس مسجد میں ٹھہرے ہیں، وہاں کھانے پینے کے لیے نہیں گئے، کھانا پینا تو گھر میں بہت تھا،
وہاں ہم آرام کرنے کے لیے، آرام تو گھر میں بہت اچھا تھا، ایک مقصد کے لیے گئے ہیں، تو اب اس مقصد میں لگنا ہے، اس مقصد میں لگنا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ اپنا دین سیکھیں گے اور دوسروں کو دین سیکھنے کے لیے تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے لوگوں کے پاس جانے کے لیے اکیلے نہ جاوے، دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر اس محلے کے ایک ایک بالغ مسلمان کے پاس جا کر ان سے اللہ کے لیے ملنا ہے۔ کس کے لیے ملنا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کے لیے ملنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسلام کے رشتے سے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ جیسے رشتہ داری میں جاتے ہیں، پڑوس کے گاؤں میں رشتہ داری ہے، فلاں جگہ رشتہ داری ہے، فلاں جگہ، تو لوگ ملنے جاتے ہیں، اور رشتہ داری کی نسبت سے ملتے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ ہاں، محرم رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اس پر حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر اجر ملتا ہے جو قدم اٹھتے ہیں رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے۔ ایسے امت کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، امتی ہونے کا، بندے ہونے کا، آپس میں اس رشتے سے بھائی بھائی ہونے کا۔ اس طرح ہمیں جانا ہے ایک ایک کے پاس، اور سب کے پاس جا کر ایمان کی قیمت بتانی ہے، دین کا فائدہ سمجھانا ہے، آخرت کی فکر دلانی ہے، اور اس بھائی کو دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ جو جماعت میں جا رہے ہیں وہ تو روزانہ وہاں کریں گے اس طرح، لیکن جو حضرات اس وقت جماعت میں نہیں جا رہے ہیں وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی جماعت میں جائیں گے، کرتے نیت انشاءاللہ، اور 4 مہینے لگائیں گے اور وہاں جا کر اچھی طرح سیکھیں گے۔ لیکن ابھی جب تک نہیں جا رہے ہیں اور آپ لوگ گھر جاؤ گے تو ابھی گھر جانے کے لیے گھر نہ جائیں، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرنے کے لیے جاؤ۔ تو یہ آپ کے اس نیت سے جانا جو ہے وہ آپ کا جانا کچھ اور ہوگا، گھر جا کر غافل نہیں ہو جائیں گے اگلے اجتماع تک، بلکہ جا کر محنت میں جڑیں گے، لگیں گے، فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، کوئی ہفتے کے بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد راہ خدا میں جائے۔ جو جا رہے ہیں وہ وہاں پر اس طرح مشورے کے بعد جماعتیں بنا رہے، 2 آدمیوں کو خدمت کے لیے طے کر دیں، اس لیے کہ ہمارا یہ کام اپنی جان اپنے مال سے ہے۔ ہم مہمان بن کر نہیں جا رہے کسی بھی بستی میں، اپنی جان مال لے کر جا رہے ہیں، خود پکائیں گے، کھائیں گے، وہاں والوں کو بھی کھلائیں گے۔ 2 ساتھی خدمت میں لگ جاؤ، 1-2 وقت کا کچا کھانا ہر جماعت اپنے پاس ضرور رکھے، 2-4 کلو چاول ہے، کلو آدھا کلو دال ہے، کچھ ضروری سامان ہے، تاکہ فوراً جا کر وہاں ہم کو بازار نہ جانا پڑے اور اشراف بھی نہ رہے۔ اگر کچھ پاس میں نہیں ہوگا ہمارے تو فوراً یا تو بازار جانا پڑے گا، یہ ہوگا کہ یار ابھی تھک کر آئے ہیں، کوئی مقامی آدمی آ کر دعوت دے دے تو اچھا ہے۔ یہ اشراف ہے کہ ہم دل کا سوال ہے، دل میں ایسا آتا ہے کہ کوئی کھلا دے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ دل میں ایسا پیدا ہو، کہ دل میں بھی ایسا دائیا نہ ہو کہ ہم تو اپنی جان مال لے کر کے خود انتظام کریں گے، اور نہ کسی سے ہم مانگیں گے کہ بھائی ہم کو کھلاؤ، کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے کریں گے۔ اس سے بستی میں داخل ہوتے دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، کہ اللہ جس بستی میں ہم بھی داخل ہو رہے ہیں اس بستی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ دعا ہے، حدیثوں میں ہر وقت کی دعا ہے۔ اس راستے میں نکل کر اس کی بھی مشق کرنی ہے کہ جس وقت کا ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی ہے، وہ دعا ہم پڑھیں گے۔ نہیں آتی ہے تو سیکھیں گے، اس لیے ہر ساتھی پین اور ڈائری اپنے پاس رکھیں۔ کیا رکھیں؟ پین ڈائری رکھیں، بلکہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ موقع کا موقع جس وقت کی جو بات ہے اس کو ہم لکھ لیں، اس کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھیں گے، یاد ہو جائے گا۔ اب یاد ہو جانے کے بعد کرتے رہیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے، تو اس لیے وہ دعا پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے، اور نظر اللہ ہی کی طرف ہو، کہاں ہو؟ کسی کے مال پر، کسی کے کھانے پر نہیں، اور اپنا انتظام شروع کرتے، اور 2 آدمی جو ہیں خصوصی ملاقات میں بھیجتے، اس
کو خصوصی گشت بھی کہتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے اور اس بستی میں جو علماء ہیں اہل اللہ ہیں ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کریں کہ ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے، آپ کی بستی میں آئے، فلاں مسجد میں ٹھہرے ہیں، آپ کے پاس دعا کی درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں کامیابی دے دیں، ان سے دعا کی گزارش کریں۔ پھر اس بستی میں جو بااثر لوگ ہیں، بااثر لوگ ہوتے ہیں، سرپنچ ہیں یا اس نوعیت کے کوئی مالدار آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، بااثر ہیں جن کا بستی والوں میں ورچسو ہے، ایسے لوگوں سے جا کر ملے، ہاں ان کو بھی اپنا مقصد بتا دے کہ ہم لوگ دین سیکھنے کی نیت سے آپ کے گاؤں میں بستی میں آئے، مسجد میں ٹھہرے، دن میں تعلیم کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، گشت کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے، اپنے اوپر محنت کریں گے، بستی میں بھی دین زندہ ہو اس کی فکر کریں گے، تو آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، لوگ آپ کی بات مانتے سنتے ہیں، آپ کے اس بات سے اگر فائدہ ہوگا تو اللہ آپ کی دنیا بنائے گا، آخرت بنائے گا، اور اس بستی کے جو ذمہ دار ہیں دعوت کے لائن سے ان سے جا کر مل کر ان سے بھی تعاون طلب کریں کام میں، اس کو خصوصی گشت کہتے ہیں، تو یہ گشت کر لیں۔ اور دیگر اوقات میں جو خالی وقت ہمارے پاس ہے، صبح فجر کے بعد، ظہر سے پہلے ہو، عصر سے پہلے ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب بعد، عشاء بعد، جب بھی موقع ہے اس میں جیسے بھی میں نے بتایا دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر اس بستی کے 100% مسلمانوں سے ملاقات کریں اور اس میں وہی سب کو ایمان کا اور دین کا فائدہ بتا، سب کو اس کے فضائل بتا دیں، فائدے بولے ہم تعلیم کے حلقوں میں جتنا ہم فضائل کو سنیں گے اتنا ہم کو اس وقت یاد آئے گا، تو ہم بول سکیں گے، بتا سکیں گے دوسروں کو، اور تعلیم میں دھیان سے نہیں سنیں گے تو پھر بات نہیں کر سکیں گے۔ تبلیغ میں جو ہے یہ آپ مذاکرہ جو ہے اور لوگوں سے مل کر نکل کر لوگوں سے دین کی، ایمان اعمال کی بات کرنا، یہ سیکھنا، یہ روزانہ کام ہے، صبح شام ہے، سارے ساتھی سیکھیں اس کو کہ ہم اپنا دین سیکھتے ہوئے، اپنا دین سمجھتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں کو دین کی دعوت دینا سیکھیں، ایک کام، دوسروں کو ہم سمجھانا سیکھیں، اور کیا سمجھانا ہے؟ دین کے فائدے سمجھانے، نماز پڑھنے پر اللہ کیا دے گا، روزہ رکھنے پر اللہ کیا دے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملنے والی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہے، اپنے اخلاق درست کر کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس پر اللہ کیسے راضی ہو جائے گا، اور صلہ رحمی کرنے کے کیا فائدے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے کیا فائدے ہیں، فضائل کی کتابوں میں صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کی روزی میں عمر میں برکت ہو جاتی، یہ چیزیں فضائل کے حلقوں میں سننا ہے، اس لیے صبح شام تعلیم ہوتی، روزانہ صبح بھی شام کو بھی، اس تعلیم میں ابتدا میں تو قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگا دوں، اس میں جیسے بھی ابھی میں نے عرض کیا ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کو صحیح کریں، پھر فضائل کی جو کتاب ہے، حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، موجودہ پستی کا واحد علاج اور فضائل صدقات، اس کے ابواب ہے مختلف، سب جگہ نشان لگا کر روزانہ تھوڑا تھوڑا سب جگہ سے پڑھیں، پڑھنے والا صاف صاف پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تیزی سے نہ پڑھے، اور سننے والے دھیان کے ساتھ سنیں، جتنا سنتے جائیں گے اتنا وہ اندر اثر کرے گا، اثر کے جیسے خشک آٹا ہوتا ہے نا، خشک آٹا، اس میں آپ پانی ڈالو، پھر وہ پانی کیا ہوتا ہے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ڈالو، اندر جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آٹا اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے، پھر اس سے بہترین روٹیاں بنتی، اور وہ خشک ہو تو کچھ بنے گا، ایسے فضائل اندر اترتے ہیں دل کے اندر تو دل اثر لیتا ہے، دل اثر لیتا ہے، نرم ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اندر، تو جتنے دھیان توجہ سے سنیں گے، سننا یہ پہلا کام ہے، جیسے اس وقت آپ لوگ سن رہے ہو سب متوجہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے، تو ایسے ہر موقع پر
تعلیم کے حلقے میں، بیان میں آگے آ کر بیٹھیں. ہاں، چاہے مائک سے آواز کہیں بھی آ رہی ہو، لیکن ہم جتنا ہو سکے اتنا تعلیم کرنے والے کے قریب ہو جاؤ. بیان ہو رہا ہو تو بیان کرنے والے سے اتنے قریب ہو جاؤ. مغرب بعد بیان ہو رہا ہو تو بھی آگے جائے. جمعہ کا دن سن رہے تو بھی آگے جا کے بیٹھ. یہ ادب ہے. بلکہ بیان نہیں بھی ہو رہا ہے، ہم مسجد میں گئے ہیں تو ادب یہ ہے کہ پہلی صف میں بیٹھے. کہاں بیٹھے؟ پہلی صف. پہلی صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف، پھر وہ پوری ہو جائے تو تیسری صف میں بیٹھے اور بیٹھ کر دعا مانگے، ذکر کرے. سنت پڑھنے کا موقع ہے، سنت پڑھیں. تو تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا ہے، باوضو بیٹھنا. کیسے بیٹھے؟ وضو کر کے اور ادب سے بیٹھے. بہتر یہ ہے کہ دو زانوں بیٹھے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طالب علم بن کر آئے. کچھ سوالات کیے حضور سے، مشہور حدیث ہے. تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھے. کیسے بیٹھے تھے؟ دو زانوں. جیسے قاعدے میں بیٹھے ہیں نماز میں، قاعدے میں ایسے. اس سے علماء نے ادب نکالا کہ طالب علم اس طرح بیٹھے، سیکھنے والا جو ہے وہ ایسے بیٹھے، دو زانوں بیٹھے. جب تک تحمل ہے، برداشت بیٹھے. تھک جاوے تو پھر چار زانوں بیٹھے، لیکن بلا وجہ جو ہے پہلے سے ہی ایسے نہ بیٹھے، بلکہ ادب سے بیٹھے، ادب سے سنیں. جتنا دھیان سے سنتے جائیں گے بات اندر اترتی جائے گی اور دل اثر لے گا. وہی مطلوب ہے تعلیم سے کہ دل اثر لینے والا بنے. نماز کی فضیلتیں سنی تو نماز کی پابندی ہو جائے، ذکر کی فضیلتیں سنی تو ذکر کرنے والے بنے، اخلاق کی فضیلتیں سنی تو اخلاق سے پیش آنے والے بنے، جان مال لگانے کی فضیلتیں سنی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے. یہ چیز تعلیم سے پیدا ہو. تو بیٹھیں گے انشاءاللہ تعلیم اور دھیان سے پڑھیں. پھر 6 صفات کا مذاکرہ کریں. تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوگا. 2 آدمی شروع تعلیم سے آخر تعلیم تک باہر جا کر، جو لوگ فارغ بیٹھے ہیں چوکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر فارغ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان سے جا کر مل کر ان کو ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کریں. 2 گشت ہمارے ایسے ہیں جس میں نقد لانا ہے. ایک تعلیمی گشت، ایک عمومی گشت. اس میں بھائی کو تیار کر کے لے آئے، محبت سے ملے، ہر ایک سے کھلے دل سے ملے، محبت سے ملے، سلام کریں، مصافحہ کریں اور پھر ان سے بات کریں. اور ایمان کا فائدہ، سب سے پہلے ایمان کا فائدہ بولیں کہ بھئی ہمارے پاس ایمان بہت قیمتی چیز ہے. لوگ اپنی اپنی چیزوں کے فائدے بتاتے ہیں. تاجر لوگ اپنی نئی چیز دکان میں آتی ہے تو جو گراہک آتا ہے اس کو بتا، دیکھو یہ بہت اچھا کپڑا ابھی آیا ہے، یہ سردی کے موسم میں کام لگے ایسا ہے، یہ دیکھو بنیان ہمارے پاس آیا ہے، یہ سویٹر ہمارے پاس آیا ہے، یہ پتلون آئی. ارے جو بھی گراہک آتا ہے وہی بات کرتا ہے. تھکتا ہے وہ؟ بولو نا بھائی. وہ تھکتا نہیں، ہارتا نہیں ہے، بلکہ گراہک نہ آوے تو تھک جاتا ہے. یار 2 گھنٹے سے کوئی آیا ہی نہیں ہے. ایسے ہم داعی ہیں عبادت کے، اعمال کے، اخلاق کے. اس کی ہم باتیں کریں گے، تھکیں گے نہیں. ہاں، پھیری پھرنے والا تھکتا ہے؟ نہیں تھکتا. وہ کھاتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں ہم لوگ ٹھہرے تھے، ایک پھیری والا آیا. ایک پھیری والا، ہماری تعلیم چل رہی تھی تو ہم نے ساتھی سے کہا کہ اس سے ملاقات کر لو ذرا. وہ ملاقات کی اور اس کو تیار کیا تعلیم میں بیٹھنے کے لیے. وہ تیار ہو گئے. آخری 10-15 منٹ باقی تھی، تعلیم میں شریک ہوا. اب وہ تعلیم کے پوری ہونے کے بعد جا رہا تھا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ابھی ہمارا دسترخوان لگے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں. میں نے کہا ایسی بات نہیں، آپ کھا لیجئے. اس کو اور ترغیب دی کہ شاید شرماتا ہوگا. بولے نہیں ایسی بات نہیں، میں دوپہر میں کھانا کھاتا ہی نہیں. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ بولے اگر کھانا کھاتے ہیں تو پھر نیند آتی ہے اور ہمارا کام پھیری پھرنے کا ہے، اس لیے میں صبح ناشتہ کر کے نکلتا ہوں اور شام کو گھر جا کے کھاتا ہوں اور دن بھر پھیری پھرتا ہوں. وہ جتنا اس کو بکتا ہے اتنا اس کو مزہ آتا ہے. ایسے ہماری دعوت ہے. جب ہم یقین کے ساتھ دعوت دیں گے تو گشتوں میں تھکیں گے نہیں. ہاں جائیں گے، ملے آدمی نہیں ملیں گے تو تلاش کریں گے. تعلیمی گشت میں آدمی تلاش کریں گے، عمومی گشت میں جائیں گے شام کو تو لوگوں کو ملیں گے. اور دن بھر میں جو خالی اوقات ملیں گے صبح دوپہر شام، اس میں گھر گھر جا کر
ایک ایک مسلمان سے ملاقات کر کے ایمان کا، نماز کا، عبادت کا، ذکر کا، اخلاق کا فائدہ بتائیں گے، ایمانی زندگی کا فائدہ بتائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے فائدے بتائیں گے کہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے طریقوں پر چلیں گے، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم ایک ایک سے بات کریں گے یہ 5 گشتوں میں، اور ان کو بھی تیار کریں گے۔ جیسے تعلیمی گشت میں تعلیم کے لیے لائیں گے تو تھوڑا تعلق بنے گا، اللہ موقع دے ان کو کچھ کھلاوے پلاوے۔ ہاں، ساری جماعتیں اپنے کھانے میں ہم مقامی لوگوں کو شریک کریں، ہم 2-4 آدمیوں کا زیادہ پکا لیں، کوئی ناشتے کی چیز ہمارے پاس ہے، ناشتے کا موقع ہے ناشتہ کرا دیں، چائے کا موقع ہے چائے کھلاویں پلاویں، اس سے محبت بڑھے گی اللہ کے بندوں سے۔ ہاں، اور پھر ان کو بات کریں گے، ہم اپنے لیے نہیں کھلا پلا رہے، اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں کہ یہ بھائی بھی قریب ہو جائے اور ایمان دین سیکھنے والا بنے وہ۔ اس کے لیے چل پھر کر خوب محنت کریں اور لوگوں کو نقد راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کریں تو اللہ کے راستے میں نکلے۔ تشکیلیں ہوگی 4 مہینے کی، 40 دن کی، کم از کم آخری درجے میں ہر مسجد سے 3 دن کی نقد جماعت تیار ہو جائے۔ اگر ایک جماعت 5 مسجدوں میں 2-2 دن رہتی ہے اور 5 مسجدوں سے 5 جماعتیں 3-3 دن کی نکالے گی تو 10 دن ہوں گے۔ کتنے دن ہوں گے؟ 10 دن میں کتنی جماعتیں جائیں گی 3 دن کی؟ 5 جماعت۔ یہ 5 جماعتوں میں اگر 50 آدمی 3 دن لگائیں گے اور ان پر محنت ہوگی تو انشاءاللہ 10 دن کے بعد وہ 50 آدمیوں سے 10 آدمی اندر سے مل جائیں گے جو 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ 3 دن جائیں گے نا، ان کو احساس پیدا ہوگا۔ ابھی گھر کے ماحول میں تھے، آپ نے ان کو 4 مہینے کا تو ان کو زیادہ لگے، آپ نے ان کو 3 دن تیار کر لیا، وہ 3 دن میں چلے گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے جا کر ان سے نصرت کی، ان سے بات کی، ان کو بات سمجھائی، پھر تیسرا دن ان کا پورا ہوا، چوتھے دن واپس آئے، پھر آپ ان کو لے کر بیٹھے، ان کو تیار کیا تو وہ 50 میں سے کم از کم 10-12 آدمی مل جائیں گے جو 4 مہینے تیار ہو جائیں گے۔ تو 5 جماعتیں 3 دن کی نقد نکل گئی 10 دن میں، اور ایک جماعت کتنے دن کی ہو جائے گی؟ 4 مہینے۔ تو وہ بھی دین جا کر سیکھیں گے، اس کا پورا ثواب کس کو ملے گا؟ یہ جماعت کو ملے۔ اور اسی دوران ان مسجدوں میں محنت کرتے رہے کہ جو نماز میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر کسی ایک وقت وہاں فضائل کی تعلیم شروع کرا، فجر بعد، عشاء بعد، جو بھی وقت مناسب ہو، عصر بعد، ان لوگوں سے ہی مشورہ کرے گا آپ کے لیے کون سا وقت مناسب جس میں زیادہ مسلی ہو، تو وہاں مسجد اور جماعت بن جائے گی۔ تعلیم میں جوڑیں گے، پھر ان کو مشورہ بتائیں گے، ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ملاقاتوں کا طریقہ سمجھائیں گے، گشت کا طریقہ بتائیں گے۔ تو ایک جماعت اگر 10 دن 5 مسجدوں میں رہے گی تو 5 مسجدوں میں مسجد وار جماعت بنے گی، 5 مسجدوں سے 3-3 دن کی 5 جماعتیں جائے گی، اور ان 5 جماعتوں میں سے چلے 4 مہینے کی ایک جماعت نقد روانہ ہو جائے گی۔ پھر اگلے 10 دن میں دوسری 5 مسجدیں کریں، پھر اگلے 10 دن میں تیسری 5 مسجدوں میں جائیں، تو تقریباً 40 دن میں 20 مسجدوں میں کام ہو جائے گا۔ اور اگر بالکل نئی جگہ ہے 3-3 دن ٹھہرنا پڑتا ہے تو 15 مسجدوں میں کام ہو جائے گا، اور یہ 15 مسجدوں میں مسجد کی جماعت قائم ہو جائے گی، 15 مسجدوں میں نمازی بڑھیں گی، 15 مسجدوں میں ان کے اطراف کے گھروں میں تعلیم، ذکر، تلاوت شروع ہو جائے گی، اور یہ خیر ہمارے حصے میں آئے گی۔ اس لیے ہر جانے والی جماعت اپنے وقت کی خوب قدر کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، صبح سے لے کر رات تک روزانہ کے مشورے کے ذریعے سے اپنے وقت کی ترتیب دے دیں، 1 منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ محافظت کرنی، زیادہ سے زیادہ وقت لوگوں سے ملنے جلنے میں، پھر دین کے سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں لگانا، کھانے پینے میں، سونے میں، ضروری بات چیت میں، جائز ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا۔ ابھی سردیوں کی رات ہے، رات میں نیند پوری ہو جائے گی، عشاء کے بعد جلدی آرام کر لیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات میں دیر تک جاگنے سے منع کیا، بلکہ رات آرام کے لیے اللہ نے بنائی ہے، رات میں آرام کر لیں، صبح جلدی اٹھ جاؤ، جتنا جلدی اٹھ سکتے ہیں تہجد میں اٹھیں۔ دن بھر ہم نے محنت کی ہے، تھکے ہیں اللہ کے لیے، تو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے اپنی مغفرت مانگیں گے، ہدایت مانگیں گے، دنیا اور آخرت کی
خیر اور بھلائی مانگیں گے، اپنے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، بھائی بہنوں کے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، اپنی بستی والوں کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ ہاں، رات میں جلدی سو کر جلدی اٹھ جا۔ اور جن بھائیوں کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، نمازیں باقی ہیں، 15 سال کی عمر سے بالغ ہوئے، ابھی 40 سال کے ہو گئے، 25 سال ہو گئے بالغ ہوئے، لیکن نماز کی پابندی نہیں کی ہے، نمازیں چھوٹی ہیں، تو اپنی نمازوں کا حساب لگانا کہ کتنی نمازیں چھوٹی، ان نمازوں کی قضا کریں۔ ہاں، یہ توبہ ہے، یہ توبہ کی اب قضا کریں، اللہ سے معافی مانگ لی اور نمازوں کی قضا کر لی، یا دیگر ہمارے ذمے اس نوعیت کے کوئی اللہ کے حق ہیں، روزہ چھوٹا ہے تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نیت کر لے کب جا کر روزے رکھیں گے، زکوٰۃ اپنی باقی تھی، مال اللہ نے دیا تھا نہیں ادا کر پائے تھے تو توبہ کر رہے کہ اللہ ابھی تک بھول ہوئی ہماری۔ فضائل صدقات آپ سنے تھے ہم سے، مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں، مال کو روکنے کے نقصانات ہیں، زکوٰۃ کو روکنے کے نقصان ہیں۔ جب اس کو سنیں گے تو اپنے آپ اندر طلب پیدا ہوگی کہ ہم اپنی باقی زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ یہ قرض ہے ہمارے ذمے، اللہ نے فرض کی ہے، تو اس لیے توبہ کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کریں۔ نماز باقی ہے تو اس پر توبہ کر کے قضا کریں، زکوٰۃ باقی ہے تو اس کی توبہ کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیں، موقع ہو تو وہیں سے بچوں کو، بھائی کو فون کر کے بول دے بھائی آپ اتنا مال غریبوں کو ہماری طرف سے دے تاکہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ایسے کوئی واجب حق ہمارے ذمے والدین کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا ہے، اس کو ادا کر دیں۔ کسی کا جانی حق ہمارے ذمے، ان سے معافی مانگے۔ ہاں، یہ اس کا اثر ہے جماعت میں نکلنے۔ تعلیم کے حلقوں میں جب جمیں گے تو دل نرم ہوگا اور یہ اثر ظاہر ہوگا کہ توبہ کریں گے، نمازوں کی قضا کریں گے، روزوں کی قضا کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس کو ادا کریں گے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے تو ان سے معافی تافی کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگیں گے۔ اس لیے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر پھر اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، صبح اٹھتے ہی اپنا کام شروع کر دیں گے۔ فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں جو ہے جس وقت کی جو ضرورت ہے ضروری مذاکرے کرے اس میں، تاکہ کام کی بھی سوجھ بوجھ، دین کی بھی سوجھ بوجھ پیدا ہو اور دین کی محنت کی بھی سوجھ بوجھ پیدا ہو۔ ہم اپنی مجلسوں اور بیانات کو روٹین نہ بنا دیں کہ فجر بعد میں 6 نمبر آج انہوں نے کیے 10 منٹ، دوسرے دن ان کو بٹھائے انہوں نے 8 منٹ کیے، تیسرے دن ان کو بٹھایا جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے 6 منٹ میں پورے کر دیے، اور 5ویں دن ایک نئے آدمی کو سیکھنے بٹھایا اس نے 2 منٹ میں پورے کر دیے۔ یہ تو روٹین ہے، ایسا روٹین نہ بنا۔ فجر بعد 6 نمبر کا مذاکرہ نہیں، اس کو ضروری دین اور دین کی محنت سے متعلق ضروری باتوں کے مذاکرے ہوں۔ مقامی لوگ زیادہ ہو تو مقامی کام سمجھا کر ان کو عملاً جماعت کے ساتھ شریک کریں، مقامی کاموں میں، ملاقاتوں میں، گشتوں میں، تعلیم میں، نقد جماعت بنانے میں، اس لائن سے مذاکرہ کر کے ان کو تیار کریں۔ انفرادی معمولات میں کمزوری ہے ساتھیوں کی تو انفرادی معمولات کی قیمت سمجھاویں، تسبیح، تلاوت، ذکر، سنتوں کا اہتمام۔ اجتماعی عملوں میں کمزوری ہے تو اس لائن کی ترغیب دے صبح صبح، تاکہ پورا دن جو ہے اس ترغیب کی روشنی میں اچھا گزرے، روٹین میں بنا دے۔ ظہر کی مجلس ہے، مقامی لوگوں کو بلا کر اپنی محنت پہ ان کو شریک کریں۔ تعارف تو تقریباً ہو چکا ہے کام کا، سب لوگ جانتے ہیں جماعت والے آئے ہیں، دین کی محنت لے کر آئے ہیں، اب ان کو بٹھا کر اپنی محنت پہ ان کو شریک کرنا ہے تو ان کو تیار کریں۔ 2 دن ہماری جماعت رہے کہ آپ حضرات کون ہمارا ساتھ دیں، ہماری ملاقاتوں میں، گشتوں میں، تعلیم میں، حلقوں میں کون شرکت کریں۔ گشت ہے عمومی گشت تو گشت کی اہمیت، ضرورت، فضیلت کی بات کریں اور پھر جماعتیں بناویں اور پھر گشت کے آداب اچھی طرح سمجھاویں تاکہ گشت روٹین نہ ہو جائے اور بے اصولی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اصول آداب کے ساتھ جماعتیں چلیں، ذکر فکر کے ساتھ چلیں، ایک ایک مسلمان سے محبت سے ملیں اور ان سے ایمان عمل کی بات کر کے ان کو نقد دے کر آویں۔ دن بھر اگر اس طرح جماعت اپنا وقت گزارے گی، رات میں دعائیں مانگیں گی تو ہر گشت سے نقد جماعت نکلے گی، روزانہ نقد جماعت بنے گی۔ اس لیے احساس کمتری نہ رکھے ہم کو کچھ نہیں آتا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو دیہات کے ہیں، ہم تو وہاں کے۔ اپنے دنیا میں تو ہر آدمی بڑا، دیہات کا آدمی بھی شہر جیسے کپڑے پہن کے نکلتا ہے کہ میں بھی شہری دکھوں،
اور وہ شہر والے سے شہر کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جماعت میں نکل کر آدمی کمزوری بتا دے، ہم تو کمزور ہیں، نہتے ہیں، ہم کو کچھ آتا نہیں ہے، ہم کو کچھ ایسا ہے، ہم کو ایسا نہیں، بلکہ ذرا ہمت کے ساتھ رہیں، جتنا آتا ہے اس کو کریں، اللہ سے آگے کا مانگیں، اور جہاں جائے وہاں سے نفل جماعت بناوے، مسجد کی جماعت بناوے، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، لایانی سے، فضولیات سے، بکواس سے، سیاسی باتیں نہیں کریں گے ہماری اس محنت میں سیاست کی کوئی بات نہیں، آزاد سے حاضرہ ابھی کیا چل رہا ہے، سماچار کیا ہیں، اس کی کوئی بات نہیں، اخبار، ریڈیو، موبائل، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، ہم تو صبح شام نماز، ذکر، عبادت، تلاوت، آخرت، جنت، اللہ کی رضا، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی، ایک دوسروں کی خدمت، اسی کی باتیں ہوگی اور یہی کام بھی کرنے، باقی ان سب چیزوں سے بچاویں، مسجد مدرسے کے انتظامی کاموں میں ہم نہ پڑے، اذان، اقامت وغیرہ بھی وہ کام وہاں کے مقامی مؤذن امام کے ہیں، وہ ان کے ذمہ رکھیں، بلکہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگاویں، نماز باجماعت ادا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور ابھی سے اس کی عادت بنا لے تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اجتماعی عمل ہے نماز۔ اسی طرح کھانا سونا اجتماعی عمل، آرام کے وقت سب ساتھی آرام کر لیں، مسجد میں بغیر موٹا کپڑا بچھائے ہوئے نہ سوئے، مسجد کی چٹائی پر نہ سو جائے، دن میں بھی رات میں بھی، مسجد کا ادب احترام کرے، اپنا بستر لے کر جا اس پر آرام کرے، آرام کر لیں تو اپنا سامان لپیٹ کر ایک طرح رکھے، اس پر چادر ڈال دیں، اور جماعت ایک ساتھ رات کے وقت میں آرام کر لیں، دن میں تھوڑی دیر خیرولہ کر لیں، باقی اوقات کو دعوت میں، تعلیم میں، خدمت میں لگاویں، عبادت میں لگاویں، اس لیے آرام کے وقت آرام کر لیں، اور رات میں اگر ضرورت ہو کسی ساتھی کو استنجے کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، تو اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے کر جا، اکیلے نہ جا، اجنبی جگہ پر ہے، اکیلے کہیں بھی نہ جا، ملاقاتوں میں بھی اکیلے نہ جا، اور اپنے امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کر، اطاعت سیکھنی، اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں تاکہ اللہ رسول کی اطاعت آسان ہو جائے، اپنی مرضی سے نہ چلیں، ذمہ تابعداری سے چلیں گے۔ اسی طرح کھانا اجتماعی عمل، ایک دسترخوان پر سب ساتھی کھانا کھا لیں، کھانا سادہ ہو، بہت زیادہ تکلف والا بھی نہ ہو، ورنہ اس میں وقت بہت چلا جائے گا پکانے میں، اور اسی طرح کا کھاتے رہیں تو پیٹ بھی خراب ہو جائے، سادہ کھانا ہوگا پیٹ بھی ٹھیک رہے، اس لیے بہت زیادہ کھانے پینے کے چکر میں نہ پڑے، ہاں ضرورت ہے ہماری روزانہ کھاویں، وقت پر کھاویں، پیٹ بھر کے کھا لیں تاکہ کام کر سکیں، عبادت کر سکیں، محنت کر سکیں، ہاں جو ملا ہے اس پر شکر کریں، کھانے میں عیب نہ لگا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، آپ علیہ السلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اگر اچھا لگا کھا لیا، اچھا نہیں لگا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے آدمی کی طبیعت ہے، کبھی آدمی کو اچھا نہیں لگتا، کبھی پھیکا لگتا ہے، کبھی میٹھا لگتا ہے، کبھی تیز لگتا ہے، کبھی کوئی چیز رغبت کی نہیں ہوتی، تو ضروری نہیں کہ سب کھا جائے، نہیں اچھا لگے گا، لیکن اچھا نہ لگا تو اس میں عیب نہ لگا، ہم کو اچھا نہیں لگا، کسی کے لیے اچھا ہے اور اللہ کی نعمت ہے، کھانے میں عیب نہ لگاویں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اجتماعی دسترخوان پر اپنے کھانے پینے کی ضرورت پوری کریں تاکہ باہر زیادہ جانا نہ پڑے، بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں، مسجد کی 4 دیواری میں ملاقاتوں کشتوں کے علاوہ کا ہمارا وقت مسجد کی 4 دیواری میں گزرے، اس میں ہم محفوظ رہیں گے، فرشتوں کا ماحول ہے، عبادت کی فضا رہے گی، وہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول رہے گا، اگر اس طرح وقت گزاریں گے انشاءاللہ تو ہماری تربیت ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوگا، تو اس طرح وقت لگائیں گے انشاءاللہ، اور جو واپس جا رہے ہیں وہ واپس جا کر ان اعمال کو اپنے گھروں میں قائم کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں فضائل کی، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے یعنی ان کو دین سکھاؤ، جہنم سے کیسے بچیں گے وہ دین سیکھیں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنی بیویوں کو، شوہروں کے ذمے کے بیویوں کو بچوں کو دین سکھا، والدین کے ذمے اپنی اولاد کو دین سکھا، جیسے ہم ان کے کھانے پینے کی، کپڑے مکان کی فکر کرتے ہیں ایسے ان کی دین کی فکر کریں،
اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ گھر میں کسی ایک وقت تعلیم شروع کرو گے انشاءاللہ. کون کون تعلیم کریں گے گھر میں؟ جن کے گھروں میں پہلے سے ہو رہی ہے اللہ مبارک کرے، پابندی کرے. جن گھروں میں نہیں ہو رہی ہے آج اس اجتماع سے نیت لے کر جاوے کہ انشاءاللہ آج سے ہی اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کر دیں گے. کرو گے انشاءاللہ. کتاب نہیں ہے تو قریب سے کتاب خرید لے جہاں ملتی ہے. یہ اجتماع کی جو باتیں جا کر ان کو سناویں. یہاں کی مجلسوں میں بیانات میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ ان کو سناویں اور کتاب لے کر پھر کتاب شروع کریں. گھر میں 5 وقت کی نماز پابندی سے اس کی فکر کریں. صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار کی تسبیح پڑھی جاوے. ہر کام سنت کے مطابق گھر میں ہو اس کی کوشش کریں. شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، وہ بھی ہمارے یہاں سنت کے مطابق ہو اس کی کوشش کریں. کرو گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے اس کے لیے مسجد کی جماعت میں جو اعمال ہو رہے ہیں اس میں شریک ہو جاوے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.